خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کے دوسرے حصہ میں بادشاہوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ قدر حیرت انگیز ہے، کیونکہ ہم خیال کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے بادشاہوں کے گھرانے سے ہی پیدا ہونا چاہیے تھا، یعنی جو نسب نامے یہاں پر بیان کی گئے انہی سے، یعنی شاہی گھرانے ہی سے یسوع کو جنم لینا چاہیے تھا۔ نسب نامہ میں کئی ایک ایسے نام ہیں جن کے تعلق سے آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے ان ناموں کو مسیح یسوع کے نسب نامہ میں داخل کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ ایک منطقی بات ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں کچھ بھی غلطی سے شامل نہیں کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا الہامی، درست اور لا خطا کا کلام ہے، بس ہر ایک جو بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کا کوئی مقصد اور معنی ہوتا ہے، اور ہر ایک بات کا معنی اور مفہوم بنی نوع انسان سے منسلک ہے۔ اس لیکچر میں ہم 14 پشتوں میں شامل بادشاہوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ بہت سے ناموں کا مجموعہ ہے جسے یاد رکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کیوں کر ان ناموں کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سبب سے ان ناموں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی بھی شخص کو نہیں جانتے، نہ کبھی ہم نے انہیں دیکھا، نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی، اور ہماری زندگی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ان کی زندگیوں میں خدا کے عمل دخل کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے نام ایسے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا کی نجات بھری محبت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ یہی لوگ عہد میں شامل ہوئے، کیونکہ عہد تو ابتدا ہی میں عورت کی نسل سے شروع ہو گیا تھا۔ شروع ہی میں خدا نے یہ وعدہ کر لیا تھا، اور یہ بات درست ہے کہ یہی لوگ اس عہد کے جانشین ہوئے، بالکل ایسے ہی جس طرح میں اور آپ اس عہد میں شامل ہوتے ہیں اور ایمان سے شامل ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے وقت اس عہد کو تھامے رہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شخصی طور پر ایک عہد میں شامل ہو کر اسے ایمان سے تھامے ہوئے ہیں، ایک قابل غور اور معروف دور کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس لیے ان عہد ناموں کا جاننا بہت اہم ہے، اور یہ ایک تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جب سے ہم بھی ان سے ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پشت بہت اہم ہے اور یہ جاری و ساری رہے گی، کیونکہ یہ حقیقت کہ خدا ہم پر شفقت کرتا ہے تو یہ عورت کے نسل کے ساتھ باندھے گئے عہد کے سبب ہی سے ہے، اور انہی سے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کا موقع ملا۔ ہم لوگوں کے سبب سے ہی نسب ناموں کو زیر غور لاتے اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت سے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ ان پر غور کریں، یہ تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلے گا، او میرے خدایا، یہ کس قدر عجیب ہے، یہ کس قدر حیرت انگیز ہے۔ نسب ناموں کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ ہم نسب ناموں کا مطالعہ ہی سب سے پہلے کریں گے۔ میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گی۔ آپ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل میں نسب نامہ پر پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ دوسرے حصے پر غور کریں، اور یہ کتاب میں موجود ہے، ہم ابراہیم سے داؤد کے نسب نامہ پر غور کریں، اور یہ 2166 سے 2013 قبل از مسیح پر محیط ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے منصوبے کے تحت بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوا۔ بالفاظ دیگر اس منصوبے کے سبب سے جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، ہم اپنے اندر ایک امید اور روشن مستقبل رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا سوا مایوسی اور نا امیدی کے۔ پس اسے مسیح یسوع کا عہد کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کی خدا نے اجازت دی، اس کے تعلق سے یہ پوشیدہ بھید کہتا ہے کہ پرقدرت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم آباء و اجداد میں سے ایک ہے۔ یہ چھوٹی سی قوم تھی، لیکن داؤد کے زمانہ میں یہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟
شاید آپ محسوس کرتے ہوں کہ ہم نے گناہ کیا تو یہ سلسلہ افزائش آگے بڑھا۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک قوم بناؤں گا جو ایک ملک کی وارث ہوگی۔ یاد رکھیں انہوں نے اپنا وقت، علاقہ اور حاکمیت کھو دی، اپنا دور کھو دیا۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر خدا اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کو بحال اور قائم کرتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کر کیا؟ اس نے ابراہیم سے عہد کیا، تیری نسل ملک مصر میں غلام ہوگی، لیکن میں انہیں وہاں سے نکال کر ایک ملک دوں گا، اور ہم اس پر مزید غور کرنے والے ہیں۔ عہد کے سبب سے لوگ ملک مصر سے آہیں بھرنے لگے، کیونکہ خدا نے انہیں ان کے سب دکھوں کے سبب سے یاد کیا، یعنی ابراہیم کے ساتھ کیا گیا عہد۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عہد کس قدر اہم ہوتا ہے؟ پہلے عہد کے بعد یعنی عورت کی نسل اور سام کی نسل کے درمیان عداوت، پھر خدا نے ایک اور عہد قائم کیا، اور وہ تھا ابراہیم کو سرزمین دینے کا۔ پس ہوا یہ کہ خدا نے اپنے عہد کا چناؤ از خود کیا، کیونکہ اس نے کہا تھا اس کے لوگ اس کے ملک میں واپس آئیں گے۔ اس پشت میں سے بادشاہ برپا ہوئے۔ پھر خدا نے داؤد سے بھی ایک عہد کیا، اور یہ بادشاہت کے تعلق سے عہد تھا۔ یہ عہد کیا بیان کرتا ہے؟ اس ایک بیٹے کا وعدہ کیا گیا۔ پس ہم دیکھیں گے کہ داؤد کے ساتھ کیسا عہد باندھا گیا۔ آپ دوسرا سموئیل 27 باب 12-16 آیات دیکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ سلیمان نہیں تھا؟ اس نے ہیکل کو تعمیر کرنا تھا، تاہم اصل میں خدا یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کیا گیا سلیمان تو آنے والی حقیقی بادشاہ کی تصویر تھا، ایک ایسی ہستی جس نے خدا کے گھر کو تعمیر کرنا تھا۔ خدا کیا کرنے جا رہا تھا؟ خدا اپنی بادشاہت میں اپنا گھر تعمیر کرنے جا رہا تھا، یعنی ابدی گھر۔ میں اس کا باپ اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جس طرح کہ میں اور آپ ہیں، لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں، اور تاہم اس کے ساتھ کچھ حالتیں منسلک ہوتی ہیں۔ پہلی شرط باپ کی مانند ہونا، جس طرح میں اور آپ لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں اور پھر صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ آپ انہیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں۔ اس طرح بچوں نے گناہ کیا اور دکھ اٹھایا۔ بالفظ دیگر خدا ایسے حالات و واقعات پیدا کرتا ہے اس کے لوگ واپس اس کی طرف رجوع لائیں، درست راہ پر چلنا شروع کریں، کیونکہ خدا کی شفقت اور محبت اس کے لوگوں ساتھ رہتی ہے۔ وعدہ شدہ نسل کے آبائی گھرانے تھے، پس یہ داؤد کے ساتھ باندھا گیا عہد۔ بالفاظ دیگر یہ بادشاہ یعنی عہد کے گھرانے کے جانشین تھے، جس کا وعدہ خدا باپ نے کیا تھا۔ چونکہ خدا کی محبت ابدی ہے، اس نے کہا میں اپنے بچوں کی مدد کروں گا۔ خدا نے اپنی محبت کے سبب سے اپنے لوگوں سے عہد باندھا۔ وہ اپنی محبت کے سبب سے گناہ آلودہ انسان کو ترک نہ کر سکا، بلکہ اس نے ہمارے ساتھ ایک عہد باندھا۔ خدا نے اپنی ہی ذات کی قسم کھائی، اور یہ وہ عہد ہے جو مسیح یسوع کے وجود کو اس دنیا میں لایا۔ ہم پہلے یہ دیکھ چکے کہ خدا مختلف طریقوں سے انسان کو پرکھتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو پرکھتا ہے، ان کی روشیں اس کی نظر میں درست ہیں یا نہیں۔ آئیں دیکھیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو پرکھا۔ بدکار بادشاہ دو حصوں میں تقسیم کیے گئے۔ کون سے کمزور بادشاہ ہیں اور کون سے زوراور؟ کچھ بدکار اور نہایت ہی بدکار بادشاہ، اس طرح کچھ اچھے اور بہت ہی اچھے بادشاہ ہوئے۔ اچھے بادشاہوں کی فہرست میں آپ مختلف ناموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے اچھے بادشاہ تھے جو خدا کی راہ پر چلے۔ وہ کون سے بادشاہ تھے جنہوں نے خدا کے آئین و احکام کا لحاظ رکھا، کس طریقے سے خدا نے ان کو پرکھا اور جانچا۔ داؤد اور اس جیسے اور دوسرے بادشاہ، پھر بدکار بادشاہ، ان سے پیدا ہونے والے بدکار ترین بادشاہ، اور پھر بدکاری اور ناراستی میں سارے ریکارڈ توڑ دینے والے بادشاہ۔
اسرائیلی قوم کو مزید وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ سلیمان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، شمالی سلطنت میں اسرائیل جبکہ جنوبی سلطنت میں یہودا برسر اقتدار تھا۔ اسرائیلی سلطنت میں تمام بادشاہ بدکار اور ناراستی تھے۔ دراصل یہ نہایت ہی بدکار قسم کے بادشاہ تھے۔ بائبل مقدس بدکار اور اچھے بادشاہوں کے تعلق سے اس طرح سے بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی اچھا ہوتا تو بائبل مقدس بیان کرتی کہ وہ خدا کی نظر میں درست کام کرنے والا تھا، وہ اپنے باپ داؤد کی راہ پر چلا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کے باپ نے کیا خدا کو پسند آیا، وہ اپنے باپ کی طرح درست راہ پر چلا۔ پہلی دوسری تواریخ پڑھنے کے لیے ان کتابوں میں بہت سا مواد موجود ہے۔ آئیں داؤد کے تعلق سے بات کریں جو کہ خدا کی راہ پر چلا اور وہی کیا جو اس کی نظر میں اچھا اور راست تھا۔ اچھے بادشاہی تھے جنہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ رکھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، یعنی شریعت کے مطابق خدا کی عبادت کرتے، ہدیہ جات اور قربانیاں گزرانتے اور فسح بھی مناتے تھے۔ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو خدا چاہتا تھا کہ وہ کریں، اس لیے وہ اچھے بادشاہ کہلائے۔ انہوں نے خدا کے کلام پر توکل کیا، انہوں نے نبیوں کی باتوں پر کان لگایا۔ آج کے دور میں بھی ہمارے پاسبان وہ شخصیات ہیں جن کی بات پر ہمیں کان لگانا چاہیے۔ یہ ہمیں کلام مقدس کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی دی ہوئی تعلیم سے ہی کلیسیا کو مضبوط ہوتی ہے۔ جس شخص سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم اس سے رفاقت کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں۔ ہم پھلدار اور مؤثر خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری دلی خوشی اور تمنا ہوتی ہے۔ کلیسیا ہمارا گھر ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ رفاقت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز بھی ہمیں کلیسیائی رفاقت سے باہر لے جائے۔ بدکار بادشاہوں نے بتوں کی پوجا کی، انہوں نے خدا کے کلام پر توکل اور بھروسہ نہ کیا۔ انہوں نے کس چیز پر بھروسہ کیا؟ آئیں اپنے آپ پر، جی ہاں، اپنے آپ پر بھی غور کریں۔ آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ کیا آپ ڈاکٹروں پر انحصار کرتے ہیں یا دوسرے ممالک سے آنے والے ہدیہ جات پر؟ انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ رکھا، انہوں نے دنیا اور اس کے وسائل اور طاقت پر توکل کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی خواہشوں کے سینے میں گزاری۔ وہ اپنی روش اور اپنی ڈگر پر چلے، نہ کہ خدا اور اس کے کلام کی راہوں پر۔ خدا نے انہیں برکت دی، پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت اور عقل ہی سے انہیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ انہوں نے اپنی برکات اور فتوحات کے لیے خدا کو جلال نہ دیا۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ غیر محفوظ ہو گئے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کو تنبیہ کرتا ہے۔ خدا نے اپنا قہر و غضب ان پر نازل کیا، ان میں بیماریاں، شکست اور تباہی بھیجی۔ اس لیے نہیں کہ خدا کو ان سے نفرت تھی، اس لیے کہ خدا ان سے پیار کرتا تھا اور انہیں واپس لانا چاہتا تھا۔ خدا نے کہا میں انہیں نیست و نابود نہ کروں گا۔ ایک خدا اس طرح سے اپنے لوگوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ اب ہم کچھ نام لکھیں گے، آئے میرے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ نام متی پہلا باب 62 آیت میں لکھے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر داؤد ایک خاص نام ہے۔ متی 6 تا 11 آیت میں کچھ نام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ یہودا کی اسرائیل کے بادشاہ کے نہیں ہیں۔ یہ نام صرف آپ کو متی 1 باب میں ملیں گے، اور ان ناموں کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ سلیمان کی سلطنت کے ان بادشاہوں سے ہے جو شمالی سلطنت تھی، کیونکہ یہ 7 نام ہیں جن کا نسب نامہ میں ذکر نہیں آیا۔ آسا اور دیگر بادشاہوں کا نسب نامہ میں ذکر نہیں کیا گیا۔ آخز اور حزقیہ، اخیب اور پھر یوسیہ، پس یہ کل 14 بادشاہ ہیں جو نسب نامہ میں موجود نہیں، اور ان کا تعلق شمالی سلطنت سے تھا۔ ہم پہلے ہی جانتے کہ داؤد اور سلیمان نے ایک ہی دور میں حکومت کی، تاہم سلیمان کے دور میں کچھ ہوا۔ یہ سلیمان کے عروج کا زمانہ تھا، کیونکہ ملک میں امن اور شانتی تھا۔ انہوں نے خدا سے برکت پائی اور پھلتے پھولتے چلے گئے اور وہ نہایت بڑی قوم بن گئے۔ یہ شاہی دور اپنے عروج پر تھا۔ سلیمان ایک مثالی بادشاہ تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر داؤد نے اپنا ایمان ان بادشاہوں میں منتقل کیا ہوتا تو وہ زبردست بادشاہ بن جاتے اور حالات اور صورتحال قدرے مختلف ہوتی؟
586 قبل از مسیح بطور قوم جسمانی اور روحانی طور پر زوال کا شکار ہو گئے. ہیکل تباہ کر دی گئی. بابل کے سیری میں چلے گئے. کیا اس تباہی میں داؤد کا ہاتھ شامل تھا؟ کیونکہ یہاں پر کچھ ہوا. سلیمان کو یاد تھا کہ خدا نے کیا کہا ہے، جا کر ناراض قوموں کو ہلاک کر ڈالنا. پھر سلیمان نے 100 بیویوں اور ہر میں بھی اپنی رفاقت میں کر لی. اس نے غیر قوم سے بھی ایک بیوی لی جو خدا کو نہیں جانتی تھی. اس نے بھی سلیمان کو اپنی راہ پر چلایا اور اپنے بتوں کی پوجا کی طرف مائل کیا. خدا کو یہ سب کچھ دیکھ کر پریشانی ہوئی. اس نے سلیمان بادشاہ سے کہا، اپنے بندہ داؤد کی خاطر تجھے ایک اور موقع دے رہا ہوں. لیکن سلیمان اپنی راہ سے نہ پھرا. قوم تتر پتر ہو گئی. سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت. یہ ایک افسوسناک صورتحال تھی جو کہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی گئی. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا. بس ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. داؤد بھی اچھا بادشاہ تھا. سلیمان بھی برا نہیں تھا. اس نے بھی ہیکل تعمیر کی تھی. اس وقت تک تو قوم ایک عظیم قوم تھی اور اس وقت تک سب ہی اچھا رہا جب تک کہ اس نے شادی نہیں کی تھی. یہی اس کے زوال کا شروع ہوا. اس نے راستی، بدکاری اور بت پرستی کرنا شروع کر دی. جب روبہام کو دیکھتے ہیں وہ بدکار تھا. آسا بھی بدکار تھا اور وہ اپنے باپ داؤد کی راہ پر نہ چلا. اس نے وہ نہ کیا جو خدا کی نظر میں اچھا اور راست تھا. پھر یہو یقین کو بھی دیکھتے ہیں. یہو رام بھی بدکار بادشاہ تھا اور پھر کچھ اور بادشاہ تھے جو خدا کی راہ پر نہ چلے تھے. آخز بھی ایک برا بادشاہ تھا اور اس جیسی بدکاری کسی نے نہیں کی. اس کے بعد امون اور پھر یوسیا، یہ بھی اچھا بادشاہ تھا لیکن بعد ازاں وہ بھی بدکار بادشاہ بن گیا. دراصل وہ اچھا بادشاہ تھا اور واقعی وہ اچھا بنا، پھر وہ نہایت بدکار بادشاہ بن گیا. اس کے بعد دوسرے بادشاہوں کے ساتھ کیا واقع ہوا؟ کچھ ایسے برے بادشاہ بھی ہوئے جنہیں خدا نے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ میں سے کچھ ناموں پر غور کیا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ کچھ بہت اچھے بادشاہ تھے اور اس کے بیٹے بھی اس کی مانند تھے. اس کے ساتھ کیا واقع ہوا؟ داؤد بادشاہ تو اچھا تھا. بہت سی چیزیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کسی چیز کا بھی بائبل مقدس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. بہت سی چیزیں ہیں جن کا بائبل مقدس تقاضا کرتی ہے. اگر آپ متی 1:6 کو دیکھیں، سلیمان داؤد کا فرزند تھا جو اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی. سلیمان خدا کے کلام کے مطابق تخت سلطنت پر بیٹھا. اگرچہ مختلف بادشاہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوئے، لیکن داؤد ایک ایسا بادشاہ ہے جسے ایک مثالی بادشاہ کے طور پر دیکھا گیا. اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں اچھا اور راست تھا. اس نے خدا کے کلام سے دل لگایا، اس کی شریعت کو عزیز رکھا. بائبل مقدس ایمان پر چلنے والوں کو پسند کرتی ہے. آپ عہد پر ایمان رکھتے ہیں. سبھی کے پاس ایک عہد تھا لیکن بعض اس پر قائم نہ رہے اور بدکار بادشاہ بن گئے. اوریا غیر قوم سے تھا، یہودی نسل سے نہیں تھا، لیکن وہ عہد پر ایمان لایا. وہ خدا پر ایمان رکھنے والا شخص تھا. اس کی بیوی کا نام بھی یہاں پر موجود ہے. ہم بھی ایمان لانے کے سبب سے عہد میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کس نسل سے ہیں یہ آپ کا انتخاب نہیں، لیکن ایمان لا کر آپ اپنی پشت تبدیل کر سکتے ہیں. ہم مسیح کو قبول کر کے اس کی ذات میں شامل ہو جاتے ہیں. خدا صرف یہودیوں کا خدا نہیں، وہ راست بازوں اور عہد پر قائم رہنے والوں کا خدا ہے. اس لیے ہم ایمان لانے کے سبب سے راست باز ٹھہرتے ہیں. کچھ اچھے اور بہت اچھے اور کچھ بدکار اور بہت ہی بدکار ہوتے چلے گئے. ایسا کیوں کر ہوا؟ کیونکہ شمالی سلطنت کے لوگوں میں سے کوئی بھی داؤد کی بادشاہت جیسی سلطنت قائم نہ کر سکا. اس نے راستی سے عدالت کی، خدا کے خوف میں چلا اور وہی کیا جو خدا کی نظر میں راست اور درست تھا.
انہوں نے سونے کے مچھلی کی پوجا پاٹ کی اور اپنی روایت پر چلتے رہے۔ ایک نہایت بدکار بادشاہ اسی دور میں ہو جس کا نام اخیب تھا۔ یہ شمالی سلطنت میں ایک بدکار اور ناراض بادشاہ تھا۔ پھر اس نے یہوشافط کے ساتھ اتحاد پیدا کر لیا۔ اس نے دونوں سلطنت میں صلح، امن اور شانتی پیدا کرنے کے لیے انتہائی مضبوط اتحاد باندھا، کیونکہ ان دونوں میں جنگ تھی۔ اس نے کہا یہ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رشتہ داری پیدا کریں، اور پھر شمالی سلطنت اتحاد کے نتیجہ میں قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ یہو نے بدکار عورت عطلیہ سے شادی کر لی۔ یہی عورت سبب ٹھہری کہ یہ پشتیں گمنام ہو گئیں۔ ایمان کی منتقلی بہت ضروری ہے۔ داؤد خدا کی راہ پر چلا، وہ بہتوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوا۔ اس کا یہ کارہائے نمایاں قابل قدر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ابراہیم اور یعقوب کی زندگیاں اور ان کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایمان دوسروں میں منتقل کرنا بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اس لیے تو بار بار یہ لکھا گیا کہ فلاں بادشاہ خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں اچھا تھا۔ بس خدا نے اسے برکت، فتح اور سرفرازی عطا کی۔ بس ہم کس طرح سے ایمان دوسروں میں منتقل کر رہے ہیں، کہ ہم عہد کو دوسروں میں منتقل کر رہے ہیں، کہ ہم دوسروں کو محفوظ بنا رہے ہیں، کہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو جو ہمارے ایمان اور مسیحی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کرے۔ پھر ہمیں اپنی دیواروں کو مضبوط بنانا ہوگا، اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی غیر ضروری مکروہ چیز آپ کے گھرانوں میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ بقیہ چیزوں کی خدا از خود فکر کر لے گا، یعنی ہم پاک اور ناپاک کو الگ رکھیں، کیونکہ بیرونی چیزوں کے اثرات کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ اگر ہم نے طریقے اور بدکاری کی قوتوں کو موقع دے دیا تو پھر ہمارے حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ بس ہماری ذمہ داری یہی کہ جاگتے رہیں، ہوشیار اور بیدار رہیں، اور اپنے خاندانوں میں ایمان کی میراث منتقل کرتے رہیں۔ ایک اور چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حزقیہ اور منسی کے دور میں بنی اسرائیل روحانی طور پر کمزور ہو گئے، کیونکہ بہت سے لوگ اسوریہ کی طرف چلے گئے۔ اسوریہ نے شمالی سلطنت کو تباہ کر دیا، یعنی 722 قبل از مسیح شمالی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ حزقیہ کو اس بات سے بہت دھچکا لگا ہوگا، اسے بہت احساس ہوا، تو اس نے کہا ہوگا او میرے خدایا، ہم تو غلط راہ پر چل پڑے، ہم نے غلط چیزوں کو اپنا لیا۔ غور کریں کہ بیرونی اثر و رسوخ کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ جب آپ موقع دیتے ہیں تو طریقے کی قوتیں داخل ہو کر آپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ہمارے پاس الہی قوت ہے، اور ہم نے اپنے گھرانے کو بیرونی اثرات سے پاک رکھنا اور اپنا ایمان ان میں منتقل کرتے رہنا ہے۔ بصورت دیگر وہی ہوگا جو اس دور میں بادشاہوں کے غلط فیصلوں اور لاپرواہی سے پوری قوم میں ہوا۔ شکست، بربادی اور تباہی پوری قوم کا مقدر بن گئی۔ یہاں پر کچھ اور چیزوں کو بھی ہم ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو ان کی نافرمانی کے سبب سے ان کے درمیان واقع ہوئیں، جو کہ خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں تھی۔ غور کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خدا نے داؤد کے ساتھ عہد قائم کیا، بعد ازاں جب سلیمان نے گناہ کیا، جب سلیمان ناراستی پر چل نکلا، اس کے گناہ کے سبب سے قوم منقسم ہو گئی، بے اتفاقی اور زوال کا دور شروع ہوا، کیونکہ اس نے یہودا میں بیرونی اثرات اور لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ خدا نے سلیمان کو جو کچھ بھی دیا وہ اس کے باپ داؤد کے سبب تھا۔ آپ دوسری تواریخ 21 باب 7 آیت اور یسایہ 7 باب کی 4 آیت کو بعد میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب تک سلیمان خدا کی پرستش بدل و جان کرتا رہا، وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ جب ہم اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں تو بحالی کی راہ ممکن ہوتی ہے۔ ہم خداوند کی طرف رجوع آتے ہیں تو خدا معاف کر کے ہمیں بحال کرتا ہے۔ پھر ہم یہورام کو دیکھتے ہیں جو اپنے باپ کی راہ پر چلا اور وہی کیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ وہ اپنے باپ کی راہ پر چلتے ہوئے غیر اقوام کے رسم و رواج اور بت پرستی میں پڑ گیا، اور پھر زوال اور پستی کا دورہ شروع ہو گیا۔
ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے عہد پر قائم رہتے ہیں خدا انہیں برکت دیتا ہے، اور عہد پر قائم رہنے والوں کو غیر قوموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو بھیج کر اپنے نافرمان لوگوں کو تنبیہ کی، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے۔ ایسے لوگ بیماریوں، ہلاکت، شکست سے دوچار ہوئے لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ لیکن خدا نے عہد پر قائم رہنے والوں سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے۔ یہ لازوال عہد ہے۔ خدا نے اس عہد کے تحت اپنے لوگوں کو ایک ملک دیا۔ خداوند نے کہا کہ میں یہودا کے گھرانے کو تباہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے بندہ داؤد کی خاطر میں یہودا کے گھرانے کو نیز نہیں کروں گا۔ اگرچہ خدا اپنے لوگوں سے ناخوش تھا لیکن اپنے بندہ داؤد کی خاطر ان کا لحاظ کیا۔ آخذ نہایت بدکار بادشاہ تھا، کیونکہ اس دور میں قوم نے اپنے بچوں کو بھی غیر معبودوں کی پوجا پاٹ کے لیے قربان کر دیا۔ اس بات پر غور کریں، ہم سب اسحاق اور ابراہیم کی کہانی سے واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسحاق کو قربان کرنا ابراہیم کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اس کا دل پسند اور عزیز فرزند تھا اور اسی سے قوموں کے جتھے پیدا ہونا تھے۔ بلا شبہ اسی سے آنے والے دور میں بادشاہ پیدا ہوئے بھی۔ عہد تو ہمارا ہے، ہم اس لیے ایمان آنے والی پشتوں اور اپنے خاندانوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسا خدا نے کہا تھا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و مقوم کرو، اس طرح سے ہم روحانی اولاد پیدا کر سکتے ہیں جو خدا کی بادشاہت کی وارث ہوگی۔ ہمیں روحانی فرزندوں کو ہلاک نہیں کرنا۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد غیر معبودوں کے لیے قربان کر دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کے لائق نہیں ہیں۔ ایسے لوگ نہایت بدکار تھے کیونکہ انہوں نے اپنی نسل کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بدکار اور ناراض ہونے کا اور کیا معیار اور پیمانہ ہو سکتا ہے۔ خدا تو ہمیشہ برکات منتقل کرتا رہتا ہے اور کبھی یہ سلسلہ روکنا نہیں چاہتا۔ یہ انسان کی ناراستی، نالائکی اور ہٹ درمی ہے جو خدا کی برکات کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ غور کریں کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو خدا کی برکت کے دھارے کو روکے ہوئے ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز رکاوٹ تو نہیں بنی ہوئی جو خدا کے منصوبے کو آپ کی زندگی سے ختم کر رہی ہے؟ سلیمان سے خدا نے کلام کیا، سلیمان سے خدا نے عہد کیا، لیکن سلیمان کی ہٹ درمی اور اس کی نافرمانی اسے خدا سے دور لے گئی، اور اس نے خدا کے سارے منصوبے کو فیل کر دیا۔ اس نے اپنے جسم کی خواہشوں کی تسکین کی اور اس راہ پہ چلا گیا جو خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں تھی۔ خدا کا ہاتھ اس کی زندگی پر تھا لیکن اس نے اس ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے اس بات کے لیے ایک نشان دوں گا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، اور وہ نشان یہ تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ یہ کس قدر واضح پیغام تھا۔ خدا نے یسایا نبی کی معرفت یہ پیغام دیا، اور یہ آنے والے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں تھا کہ کس طرح خدا کا بیٹا اس دنیا میں مجسم ہوگا اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ عزیزو، ایک بار پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان خدا کے ساتھ رہنے کے لیے رضامند نہ ہوا تو بھی خدا کی محبت انسان کو دوبارہ اپنے پاس کھینچ لائی۔ جب انسان بے بس اور کمزور ہو گیا اور وہ اپنی نجات کے لیے کچھ نہ کر سکا تو خدا نے خود ہی نجات کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ خداوند عظیم خدا ہے، وہ صادق القول ہے اور اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ غور کرنے، اچھے بادشاہ خدا کی شریعت پر چلنے والے اور بدکار خدا کی شریعت اور اس کے کلام کو نظر انداز کرنے والے تھے۔ جو بادشاہ مکروہ کام کرتے رہے وہ خدا کے حضور مقبول نہ ہوئے۔ منسی بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس نے اموریوں سے بھی زیادہ گھنونے کام کیے۔
وہ غیر قوموں کی بدکاری اور ناراستی میں بھی سبقت لے گیا، تو بھی جب اس نے توبہ کی خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ خدا معاف کرتا ہے۔ کیا آپ کسی گناہ میں گر چکے ہیں؟ کیا آپ ناراستی میں دوسروں سے سبقت لے جا چکے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف نہیں کر سکتا؟ آپ کے لیے یہاں پر تسلی کا ایک پیغام ہے۔ آپ چاہے کتنا ہی زیادہ گناہ میں گر چکے ہیں، بدکاری کو پانی کی طرح پی رہے ہیں، خداوند سے معافی مانگیں۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کی معافی کا انتظام ہو چکا ہے۔ واپس لوٹیں اور معافی قبول کر کے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اول، نسب نامے کا انحصار ہم پر نہیں۔ یہ ایسا نسب نامہ ہے جس پر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ نسب نامے کا انحصار اور دار و مدار اختیار پر ہے۔ خدا ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرتا، برکت دیتا، خوشحالی اور فتح بخشتا ہے، بشرطے کہ لوگ توبہ کریں، اس کی طرف رجوع لائیں اور اس کی شریعت کے مطابق اپنا طرز زندگی اپنائیں۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کے سبب سے بھی قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ سلیمان اس کی زبردست مثال ہے۔ اس کی نافرمانی کے سبب سے قوم بابل کی اسیری میں گئی۔ 3 ادوار میں قوم اسیری میں گئی، 3 ادوار میں واپس آئی۔ یہ سلسلہ یہیں پر نہ رکا۔ خدا کے عہد کے سبب سے کچھ اور بھی ہوا، یہی کہ 70 برس بعد وہ واپس آئے۔ شاہ فارس قرس نے ان کی واپسی کے احکامات جاری کیے اور انہوں نے واپس آ کر ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پر ایمان کی منتقلی، شریعت سے دوری اور توبہ کے اثرات اور انجام کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس قدر ضروری ہے کہ ایمان کی منتقلی کا سلسلہ جاری رہے۔ ہم پوری کوشش کریں تاکہ ایمان اور کلام اور خدا کی محبت اپنے بچوں میں منتقل کریں، کیونکہ لاپرواہی کی صورت میں بھی آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس صورت میں صرف اور صرف خدا ہی کچھ کر سکے گا، بشرطے کہ توبہ کی راہ اختیار کی جائے، کیونکہ اس کا عہد، اس کی محبت اور اس کی وفاداری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے خود کو خدا ان کے سامنے رکھیں، خود کو جانچیں اور پرکھیں۔ کیا ہم اپنے بچوں، آنے والی نسلوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم آنے والی نسلوں میں ایمان کے کلام کے بیج بو رہے ہیں؟ اگر نہیں تو دشمن ابلیس ناراستی، ناپاکی، گندگی، نافرمانی کے بیج ان کی زندگی میں بوئے گا، اور بنی اسرائیل کی طرح انہیں بھی اپنی خامیوں اور ناکامیوں اور نافرمانیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نگہبانوں کی طرح جاگنے والے بن جائیں، شفاعت کے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی قوم اور اپنی نسلوں اور اپنے گھرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بعض اوقات خدا ہماری نافرمانی کی صورت میں ہمیں کسی بیماری، کسی کمزوری اور کسی الجھن کا شکار ہونے دیتا ہے۔ سبب یہ نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دکھ اور مصیبت میں پڑ کر اس کے پاس واپس لوٹ آئیں۔ یہ خدا کی محبت ہے جو آپ کو مشکلات سے دوچار کرتی ہے تاکہ آپ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ خدا کی لازوال اور محبت کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس چارٹ میں آپ بدکار بادشاہوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کو علم ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہنسی ہماری ہٹ درمی اور ناکاملیت کا بھی احساس ہے۔ وہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا۔ یہ ہے ہمارا خدا، اس کی وفاداری اور محبت۔ ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں؟ وہ چاہتا ہے اور اس بات کا منتظر ہے کہ ہم اس کے نسب ناموں میں شامل ہو جائیں تاکہ اسے دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں اور اس کی محبت اور جلال میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کا شخصی تجربہ کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شخصی طور پر اس کے پیار کو جانیں، اس کے بھید کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ سلاطین کی کتاب میں لکھے گئے بادشاہوں کا احوال اور حال ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے لکھا گیا۔
آج کون سے بادشاہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہیں، اور کون سے ایسے بادشاہ سلاطین کی کتاب میں ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا نشان بن چکے ہیں، جن کی زندگیوں، جن کی روشوں اور برے طرز زندگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمیں ان کی راہ پر نہیں چلنا، ہمیں اپنے جسم کی خواہشوں پر نہیں چلنا۔ آپ نے دیکھا کہ سلیمان اپنی جسمانی خواہشوں کی وجہ سے گناہ میں گر گیا، اور بطور ایک لیڈر اس کی زندگی کے اثرات پوری قوم پر مرتب ہوئے، اور پوری قوم تباہی، شکست، ناکامی سے دچار ہوئی۔ پوری قوم کو اس کی نالائکی کا، اس کی نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پوری قوم گناہ میں گر گئی۔ کاش ہم سلیمان کی زندگی سے، کاش ہم دوسرے نافرمان بادشاہوں کی زندگیوں سے سبق سیکھیں اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے اور کبھی بھی ناراست راہوں، بری روشوں اور بری ڈگر پر نہ چلیں گے، تاکہ ہم آنے والی قوموں، آنے والی نسلوں اور اپنی قوم پر برے اثرات مرتب کرنے والے نہ ہوں، جس طرح سلیمان کی نافرمانی اس کی پوری قوم کے لیے اذیت کا سبب بنی۔ خداوند ہمیں برے حالات میں، نافرمانی کے حالات میں بھی چھوڑتا نہیں، ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے لیے ایسے حالات اور صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف واپس آئیں۔ بعض اوقات یہ صورتحال اسیری، غلامی یا کسی بھی الجھن کی صورت میں ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ خداوند ہم سے دستبردار ہو گیا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں ترک کر دیا ہے، لیکن عزیزو، خداوند کی شفقت ابدی اور اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں سے دستبردار نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرتا، وہ اسیروں کی طرح اپنے لوگوں کو واپس لے آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ واپس آئیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ بحال ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ناراست راہوں کو، اپنی مکروہات کو الگ کریں اور دوبارہ سے اس کی پشت میں داخل ہو جائیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کا نام ہمارے گھرانوں، ہماری نسلوں، ہماری پشتوں میں عزت اور جلال پائے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک ایمان کی منتقلی ہوتی رہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی طریق دور نہ آئے، کوئی ایسا دور نہ آئے جس میں اس کے کلام کا راج اور اس کے پیغام کی منتقلی رک جائے۔ خداوند ہم سب کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں کبھی بھی اپنی روشوں اور خواہشوں کے تابع ہو کر رک نہیں جانا، جھک نہیں جانا، بلکہ آگے بڑھتے رہیں، دلیر ہوں، غالب آئیں، فاتح ہوں اور اس نسل اور پشت کا حصہ بنے رہیں جس میں خداوند نے ہمیں شامل کیا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہو۔ ابلیس کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو اس کے شاہی خاندان سے خارج کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ پطرس رسول فرماتا ہے کہ تمہارا دشمن ابلیس دھاڑتا پھرتا ہے، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہوشیار اور بیدار رہیں تاکہ آپ پھاڑ نہ ڈالے جائیں، اس کے جلتے تیروں کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی قوموں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنے گھرانوں کو بھی محفوظ کر لیں، کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نسل سے خارج ہو جائیں، ہم اس کی پشت کا حصہ نہ رہیں۔
اور مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ ہم ابلیس کے ہیل و بہانوں سے ناواقف نہیں ہیں کہ اس کا کوئی جلتا ہوا تیر اور اس کی کوئی تدبیر ہماری زندگی میں کامیاب ہو پائے۔ خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، پس ہوشیار اور بیدار رہو۔ ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنا ہے اور ان بادشاہوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے جن کا احوال ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ نافرمانی کے سبب سے، کس طریقہ سے وہ اپنی نالائکی کے سبب سے خدا کی پشت سے خارج کر دی گئے۔ اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غیر اقوام کے وہ لوگ جو خدا کی منصوبہ سازی کا حصہ نہیں تھے، خدا کے وہ لوگ، ایسے لوگ جو نافرمان اور غیر اقوام سے تھے، وہ خدا کی بادشاہی کا، اس کی پشت کا حصہ بن گئے کیونکہ وہ ایمان لائے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے نسب نامہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غیر اقوام کے لوگوں کا بھی ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے وہ خدا کی پشت کا حصہ بن سکتا ہے۔ جو رجوع لائے وہ خدا کی نسل میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے اور خدا اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے۔ انسان کی روشیں اپنی نظر میں درست ہیں لیکن خداوند دلوں کو پرکھتا ہے۔ خداوند ہمارے دلوں سے واقف ہے۔ کوئی بھی شخص جو خداوند کی طرف رجوع لاتا ہے، کوئی بھی شخص جو خداوند کی طرف لوٹ آتا ہے، خداوند اس پر ترس کھاتا ہے، خداوند اسے معاف کرتا ہے، اسے برکت دیتا ہے۔ کاش ہم بھی ان بادشاہوں کی راہ پر چلیں جن کے تعلق سے لکھا کہ وہ داؤد کی راہ پر چلا، وہ اپنے باپ داؤد کی راہ پر چلا۔ کاش ہمیں بھی آنے والے وقت میں اسی طرح سے یاد رکھا جائے کہ ہم خداوند کی راہ پر چلے، ہم خداوند کے خوف کے نیچے رہے، اور جس طرح خدا نے داؤد سے کہا، سلیمان سے کہا کہ میں تیرے باپ داؤد کی خاطر، کاش خداوند آنے والی نسلوں کو ہمارے وسیلہ سے برکت دے، ہماری نسلوں پر رحم کرے، ہمارے گھرانوں پر رحم کرے، اس وفاداری کے سبب سے جس میں ہم خداوند کے ساتھ چلتے رہیں۔ آئیں آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنا طرز زندگی، طرز فکر چیک کریں کہ ہمارا چال چلن، ہمارا رویہ، ہمارے گھرانے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں؟ ہمارا بھروسہ اور ہمارا توکل کس پر ہے؟ کیا ہم اپنی مال و دولت پر فخر کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا اس موجودہ دور میں دنیا کی موجودہ سہولیات پر ہمارا بھروسہ اور توکل ہے؟ ہمارا توکل اور بھروسہ کیا ہماری شان و شوکت پر ہے، روپے پیسے پر ہے، رتبے اور مقام پر ہے؟ وہی بادشاہ خداوند یسوع کے نسب نامے کا حصہ بنے جن کا توکل اور بھروسہ خداوند پر تھا۔ آئیں اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، ہمارا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ اپنی روشوں پر غور کریں۔ ہم نے بھی دیکھا کہ ایسے بدکار بادشاہ بھی ہوئے جنہوں نے اپنی نسلوں کو غیر معبودوں کی پوجا پاٹ کے لیے آگ میں جھونک دیا، انہیں آگ کی نظر کر دیا۔ آئیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی بے حسی پر غور کریں، کس طریقہ سے غیر قومیں غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور اپنی نسلوں کو ہلاکت کی راہ پہ ڈال رہی ہیں۔ آئیں ان کے لیے ترس سے بھر جائیں، آئیں ان کے لیے دعا کریں، آئیں ان کے لیے شفاعت کریں، شفاعت کے رخنوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ بھی بت پرستی، ناپاکی سے باز آئیں، لعنت سے نکلیں اور خداوند زندہ خدا اسرائیل کی قدوس کی طرف رجوع لائیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین پر کوئی ایسا دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ ازلی اور ابدی نام جو ہماری نجات کا وسیلہ ٹھہرا وہ یسوع نام ہے۔
اور اسی پر ایمان لانے کے سبب سے لوگ نجات پاتے ہیں، راست ٹھہرتے ہیں اور اسی کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں۔ ان بدکار بادشاہوں کی راہ پر نہ چلیں جنہوں نے خداوند کے عین و احکام کو رد کیا۔ ہمارا خدا عہد پر قائم رہنے والا خدا ہے۔ وہ صرف یہودیوں کا خدا نہیں، وہ راست بازوں اور عہد پر قائم رہنے والوں کا خدا ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ آئیں، آج موقع ہے کہ اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں۔ موقع ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ آج ہم گزرے زمانہ کے بادشاہوں کے حال احوال پر غور کر رہے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیسا تھا، کون خدا کی راہ پر چلا اور کون خدا سے دور رہا، کس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا اور کون اپنی مرضی پر چلتے رہے۔ دونوں گروپس کو ان کے کیے کا صلہ ملا۔ جو وفادار رہے، خداوند نے انہیں اپنی پشت میں شامل کر لیا۔ جو نالائق اور نافرمان ہوئے، وہ نالائق حرکتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے۔ آئیں، اپنی راستی پر قائم رہیں، اپنی روشوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ کیا ہم آنے والی نسلوں کی تباہی اور بربادی تو نہیں کر رہے۔ اپنے بچوں میں ایمان منتقل کریں اور انہیں ان تمام چیزوں سے دور رکھیں جو ان کے ایمان کی بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔ انہیں ایسی تمام مصروفیات، ایسے کاموں، ایسے کلام اور ایسی کتابوں سے دور رکھیں جو ان کے ایمان کی جڑیں اکھاڑ سکتی ہیں۔ ان کی مصروفیات اور ان کی روشوں اور ان کی دلچسپیوں پر نظر رکھیں۔ ان کے طرز زندگی کو جانچتے اور پرکھتے رہیں کہ کیا وہ خدا سے دور جا رہے ہیں، کیا وہ گمراہی کی راہ پر جا رہے ہیں، کیا ان کا بھروسہ اور توکل اپنی تعلیم پر ہے یا وہ زندہ خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ آپ اس گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ زوال کا شکار ہوئے اور کون سے بادشاہ جو ہیں وہ سرفراز کیے گئے۔ بورڈ پر آپ اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کسی بادشاہ کا زوال اور کہاں سے کسی قوم کی، کسی بادشاہ کی سرفرازی شروع ہوئی۔ جو خداوند کے تابع رہے وہ ممتاز اور سرفراز ہوتے گئے، لیکن جو خداوند کو ترک کرتے اور بت پرستی میں پڑے وہ زوال کا شکار ہوتے چلے گئے۔ آپ وفادار بادشاہوں کی فہرست کو بھی سلاطین کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ناکام اور رد کی جانے والے بادشاہوں کی فہرست کو بھی کتاب مقدس یعنی سلاطین کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو فضل دے کہ ہم ان بادشاہوں کی طرح خداوند سے لپٹے رہیں جو وہی کرتے رہے، یعنی جنہوں نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں اچھا اور درست ہے، اور خداوند نے ان کے بارے میں کلام مقدس میں لکھوا دیا۔ خدا کرے کہ آنے والی نسلیں ہمیں بھی اس طور سے یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کی راہوں پر چلتے رہے، یہ وہ لوگ تھے جو خداوند کے خوف میں زندگی بسر کرتے رہے۔ آئیں ایسی زندگی بسر کریں کہ آنے والی نسلیں ہماری گواہ ہوں، ہماری نسلیں دوسروں کو گواہی دینے والی ہوں، ہماری نسلیں خداوند کے کاموں اور اس کی نیکی اور بھلائی کا ذکر کرنے والی ہوں۔ آئیں ایسی روش اور ڈگر اختیار کریں جو خدا کے کلام کے عین مطابق ہے۔ خداوند کی شریعت سے لپٹے رہیں، خداوند کو سربلند کریں اور اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں۔ یہ کلام ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے لکھا گیا اور بادشاہوں کے عروج و زوال کی یہ
کہانی ہمارے سامنے اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم نصیحت پائیں، عبرت پکڑیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے درست راہ پر چلنے کے لیے ہوشیار اور بیدار ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر چلنے اور اس کلام کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ خداوند ممکن کرے کہ ہم دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوں، دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں اور دوسروں کے لیے باعث تربیت ہوں۔ خداوند کرے کہ ہماری زندگی، ہمارا ایمان نسل در نسل دوسری قوموں میں اور نسلوں میں، خاندانوں گھرانوں میں منتقل ہوتا رہے۔ آمین۔